گناہ صغیرہ اور کبیرہ کسے کہتے ہیں اور ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، صغیرہ اور کبیرہ گناہ یہ دونوں باقاعدہ شریعت کی اصطلاحات ہیں۔ یہ جی، کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ بھی موجود ہے کبیرہ گناہوں کے بارے میں۔ ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے منع کیا گیا تو ہم تمہاری سیئات کو معاف کر دیں گے، سیئات کو مٹا دیں گے۔ تو یہاں سیئات سے مراد صغیرہ گناہ۔ صحیح۔ تو فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کبائر سے بچو گے، کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا، تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ ہوتے ہیں، اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے۔ اور احادیث کے اندر بھی صراحت اس کی موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا شرک ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، قتل کرنا ہے، بدکاری کرنا ہے، بعد میں چوری کا ہے، جھوٹی گواہی دینے کا ہے۔ تو اس طرح احادیث موجود ہیں۔ اب صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی پہچان کیا ہے؟ جی، اس کی علماء کرام نے جو اس کی تعریف ہے، جو اس کی پہچان ہے وہ بیان کی ہے۔ کبیرہ گناہ کی جو تعریف ہے بڑی جامع قسم کی جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ فرض کا ترک، کسی فرض کا چھوڑ دینا، یہ کبیرہ گناہ، جیسے نماز ہے، ایک مرتبہ بھی اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑی تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح۔ دوسرے نمبر پہ ہے کسی واجب کو ترک کرنے پر اصرار کرنا، یعنی بار بار چھوڑتے رہنا۔ جیسے جو ہے وہ بہت سارے گناہ ہیں جن کو صغیرہ کہا جاتا ہے۔ صغیرہ گناہ کے اصل میں باقاعدہ بیان اس لیے نہیں کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کی بنا پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار مفتی صاحب نے کہا تھا یہ چھوٹا گناہ ہے، تو وہ اس لیے صغیرہ کی تصریح نہیں کی جاتی زیادہ تر۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی صغیرہ گناہ ہے لیکن اب اسے بار بار کیا جا رہا ہے، بار بار کیا جا رہا ہے، تو یہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر جہنم کی وعید ہے، اچھا، جیسے قرآن پاک کے اندر کہ یتیم کا مال کھانے والے اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ صحیح۔ تو جس پر جہنم کی وعید ہے، نار کی وعید ہے، آگ کی وعید ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ گناہ جس کے اوپر دنیا میں حد قائم کی جاتی ہے، سزا لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے 100 کوڑے سزا ہے، 80 کوڑے کی سزا ہے، یا اس کو رجم کر دینے کی سزا ہے۔ صحیح۔ جس گناہ کے اوپر دنیا میں حد قائم کی جائے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح جس گناہ پر لعنت کی گئی ہے، جیسے شراب پینے کے اوپر لعنت کی گئی، صحیح، تو اب شراب پینا جو ہے یہ کبیرہ گناہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جس صغیرہ گناہ کو بار بار کیا جائے وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی طرح جس صغیرہ کو یہ کہہ کر لیا جائے یار چھوٹا سا تو گناہ ہے، ہلکا سمجھ یعنی ہلکا سمجھ کے، معمولی سا سمجھ کے کر لیا جائے، تو وہ گناہ بھی صغیرہ سے کبیرہ کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ مجموعی طور پہ یہ اس کی پہچان ہے کہ کوئی گناہ کبیرہ کیسے ہوتا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا وہ صغیرہ گناہ ہی ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔